السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے گزر گئے، ان کے دل یکساں ہو گئے، اور تحقیق یہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے یقین کرنے والی قوم کے لیے آیتوں کو کھول کھول کر کے واضح کر دیا ہے۔ اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین اکرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورت سے آیت نمبر 118 119 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دیکھیے آیت کریمہ، جو پہلی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے، اور ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ حافظ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بیان کیا کہ امام محمد بن اسحاق نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ وہ لوگ جن کو علم نہیں دیا گیا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے اور ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی کیوں نہیں آئی، تو رافع بن حریملہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کر لیں اور ہم اللہ کے کلام کو سن لیں، تب ہم کو یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ لیکن اس سلسلے میں امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ابو العالیہ رحمہ اللہ سے، اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں ربیع بن انس اور امام قتادہ اور سدی سے روایت کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو علم نہیں دیا گیا اور جن لوگوں نے یہ بات کہی، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد عرب کے مشرکین ہیں۔ عرب کے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلم کھلا کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیے کہ ہم سے بات کریں۔ اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات نہ کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے فرمایا کہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اور اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے گزر گئے۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، کیونکہ یہود و نصارہ نے بھی یہی بات کہی اور مشرکین مکہ نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے یہ نہ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کر لے۔ جب تک اللہ ہم سے بات نہیں کرے گا ہم اللہ کی بات کو نہیں سنیں گے، اللہ کی آواز کو نہیں سنیں گے، اللہ کے کلام کو نہیں سنیں گے، جب تک ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی جو تائید ہے دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ یعنی جب ان لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی آیت آتی ہے، کوئی نشانی آتی ہے، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لن نؤمن، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کہ جس طرح سے، جب تک کہ آپ پر جس طرح سے وحی نازل ہوتی ہے ہمارے اوپر بھی وحی نازل ہو جائے۔ یعنی جیسے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام آپ پر نازل ہوتا ہے، جب تک کہ ہم لوگوں پر بھی نازل نہیں ہوگا ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
رسالت کا کام کس کو دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور جو لوگ مجرمین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد ہی ذلت کے عذاب میں گرفتار کروائے گا. اور جو لوگ مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. سامعین کرام، یہ جو مشرکین مکہ ہیں یا عرب کے جو مشرکین ہیں، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ایسا نہیں کر دیں، جب تک کہ آپ ویسا نہیں کر دیں. جیسا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 90، 91، 92، 93 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین میں نہر نہیں کھود دیں، زمین میں چشمہ جاری نہیں کر دیں. یعنی ایسا چشمہ ہو جو زمین میں جاری ہونا چاہیے، پانی ایک دم بہتے رہنا چاہیے. انہوں نے اور کیا کہا؟ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ کا ایک باغ ہونا چاہیے، اور باغ جو ہے وہ کھجور اور انگور کا ہونا چاہیے، اور باغ کے بیچ میں آپ نہر جب تک کہ نہیں بہا دیں گے جب تک کہ ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد انہوں نے اور کیا ڈیمانڈ کیا؟ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة وقبيلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ جیسا کہ آپ کا گمان ہے کہ جو آسمان ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر نہیں گرا دیں گے، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کے کھڑا نہیں کر دیجیے. اور ان لوگوں نے اور کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا او یکون لک بیت من زخرف. آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ کا سونا کا گھر بن جانا چاہیے، یعنی آپ کا گھر جو وہ سونے کا ہو، آپ کا گھر سونے کا رہنا چاہیے. او ترقی فی السماء. اور اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر کے نہیں دکھلائیں. اور اگر آپ آسمان پر چڑھیں گے بھی، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. اگر آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں گے بھی تو بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیے اور جا کر کے وہاں سے ایک کتاب لے کر کے آئیے، اور جب تک ہم کتاب نہیں پڑھ لیں گے تب تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میں تو ادنا انسان ہوں. اگرچہ مجھ کو رسول بنایا گیا ہے لیکن یہ سب کام میرا نہیں ہے، میرا کام حق بات لوگوں تک پہنچانا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے اور ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن آپ ان کے سامنے کچھ بھی رکھ دیجئے، کتنی بھی دلیلیں دے دیجئے، وہ حق بات کو ماننے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تشابہت قلوبہم، چاہے پچھلے زمانے کے جو کافرین گزرے ہیں وہ لوگ، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافرین گزرے ہیں وہ لوگ، یا آج کے زمانے کے جو انکار کرنے والے وہ لوگ، سب کے دل برابر ہو گئے. ان لوگوں نے بھی رسولوں کو پاگل کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کیا کہا کہ یہ جادوگر ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل بالکل برابر ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یقین کرنے والی قوم کے لیے اس قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی نشانیاں نازل فرما دی ہیں کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے، جن لوگوں کا اللہ پر یقین ہے، جن لوگوں کا گزرے ہوئے رسولوں پر یقین ہے، رسول جو کچھ لے کر کے آئے اس پر یقین ہے، جن لوگوں نے رسولوں کی اتباع کی ہے، ان کے لیے ہم نے اتنی نشانیاں بیان فرما دی ہیں کہ اب اس کو آگے کچھ بھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو قرآن کریم ہے اس میں اتنی دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اتنی ساری دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے کہ اگر یقین کرنے والا اس کو دیکھ لے تو یقین کر لے گا، اور اگر یقین نہیں ہوگا تو کبھی بھی اس کو یقین ہونے والا نہیں. جس کے دل کے اوپر مہر لگ گئی ہے اس کو آپ ہرگز ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا
اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ حق کے ساتھ کیا مطلب؟ قرآن کے ساتھ بھیجا ہے، اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، سچی بات کے ساتھ بھیجا ہے، بہت سارے معجزے دے کر کے بھیجا ہے۔ کیا کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے؟ خوشخبری سنانے والا۔ کن کو خوشخبری سنانے والا؟ جو ایمان والے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سنانے والا۔ اور ڈرانے والا کن کو؟ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جو جہنمی ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ حق بات کو آپ بالکل صفائی اور ستھرائی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیجیے، بس۔ ابھی یہ کام ہمارا بھی ہے۔ ہمارا بھی کام نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کر کے زبردستی ہدایت ڈال دینا، نہیں۔ ہمارا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بالکل واضح انداز میں لوگوں کے سامنے رکھ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الرعد آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف اللہ کے کلام کو، پیغام کو پہنچا دینا ہے، لوگوں سے حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ میں کیا کہا؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ لوگوں کے اوپر آپ داروغہ اور پولیس بنا کر کے نہیں بھیجیں گے کہ لوگوں کو زبردستی کوئی کام کروائیے، نہیں، بلکہ آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں نے کیوں انکار کر دیا؟ ابھی ہم لوگ اپنے سماج و معاشرے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، حق بات سمجھا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات بتا رہے ہیں، اور لوگ پھر بھی نہیں مان رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ ہم سے سوال یہی ہوگا کہ جو حق بات آپ نے جانا اس کو لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ یہ سبھی سے سوال ہوگا، سبھی سے سوال ہوگا۔ اس سے بھی ہوگا، اس سے بھی ہوگا، اس سے بھی ہوگا، ان سے بھی ہوگا، سبھی سے سوال ہوگا کہ جو آپ نے سیکھا تھا، جو آپ نے جانا تھا، اس کو لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ باقی اگر کوئی مانا کہ نہیں مانا، کوئی حق کو تسلیم کیا کہ نہیں کیا، اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں تک بات پہنچایا تو کتنے لوگ آپ کی بات مانیں۔ یہ سب بات کبھی نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہی پوچھا جائے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کو ملی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ نے سیکھی، اس کو لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں ان علموں کے اوپر عمل، ان علموں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو بھی علم سیکھ رہے ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔